سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور. غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی. حماس کو غیر مسلح کرنا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل. پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی. چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. صدر ٹرمپ کی قرارداد منظوری پر دنیا کو مبارکباد. مودی سازشوں میں مصروف ہے. بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے. مودی کو جنگ میں ہرایا تھا. یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں. ان کے دکھ درد سنیں. مسائل حل کریں. وزیر اعظم سے امریکہ میں مقیم سکھ تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ اور پاکستانی نژاد امریکی تاجر ساجد تارڑ کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دنیا بھر سے سکھ برادری مذہبی رسومات کے لیے پاکستان آتی ہے. سکھ برادری کی مہمان نوازی اور ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. گردواروں کی دیکھ بھال اور سکھ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں. جسدیپ سنگھ نے سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. فلسطینی اتھارٹی کا غزہ سے متعلق قرارداد کا خیر مقدم. حماس نے منصوبہ یکسر مسترد کر دیا. فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے بیان میں قرارداد کو تاریخ ساز پیش رفت قرار دیا. کہا یہ مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی بغیر رکاوٹ رسائی کی ضمانت اور آزاد ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق ہے. فلسطینی اتھارٹی غزہ کی پٹی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے. حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کے مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی. قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے. یہ اقدام اسرائیل کو ان کے ادھورے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا. چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ دو ریاستی حل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ نہیں کر رہی ہے. غزہ کسی اور کا نہیں، فلسطینی عوام کا ہے. قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائن قرار دے دی. سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. کہا فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے. فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حلف اٹھا لیا. قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا. تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا مشکل دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں. پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا. ستائیسویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے. آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے. حکومت اور اپوزیشن کے دو ارکان پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے. پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کی رکن ہوں گی. سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی از سر نو تشکیل. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی از سر نو تشکیل کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے. آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے. کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں. حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کو اختیار آئینی عدالت کو دے دیا. ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں. بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بشرا بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے. مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں.
27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی شرکت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ خوارج کے خلاف 2 آپریشنز 15 خارجی جہنم واصل ISPR کا کہنا ہے ڈی آئی خان کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک ہوئے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 5 خوارج مارے گئے صدر آصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین صدر زرداری نے کہا پاک سرزمین کو جلد ہی ہر خارجی کے شر سے پاک کر دیا جائے گا وزیر اعظم نے کہا عزم استحکام کے وژن کے تحت فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں وزیر داخلہ نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے پھر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے کالعدم TLP کے 92 اکاؤنٹ منجمد 90 فائنینسرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 32 مقدمات درج کیے وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کہتی ہیں کالعدم جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی کالعدم جماعت سے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی ہے سابق کپتان اظہر علی PCB کے عہدوں سے مستعفی ذرائع کے مطابق اظہر علی نے ذاتی مصروفیات کے باعث سلیکشن کمیٹی کے رکن اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دیا اظہر علی کو 2024 میں یوتھ ڈیولپمنٹ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا 27ویں ترمیم کے مسودے میں آرٹیکل 140A کا ذکر تک نہیں تھا میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ مسودہ حکومت کا تھا MQM ان کا حصہ ہے اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں ان سے کہوں گا لڑائی معاف کریں MQM والے شہری حقوق کے چیمپئن بن رہے ہیں MQM اور پیپلز پارٹی شہری حقوق پر قابض رہے ہیں دونوں 40 سال سے اتحادی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں MQM کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے MQM کو سیٹیں بھی مل گئیں اور وزارتیں بھی ان کی باتیں محض جمع خرچ ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ریکوڈک منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے 84 کروڑ کی گرانٹ منظور اعلامیے کے مطابق FC بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کے پرزہ جات کے لیے 10 کروڑ روپے ملکی دفاعی ضروریات کے پیش نظر 50 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی پاسکو ختم کرنے گندم کے سٹاک کی مینجمنٹ کے لیے 1 کروڑ کی خصوصی گاڑی خریدنے کے لیے بھی گرانٹ منظور کی گئی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے سہولتوں کی بھی منظوری دی گئی حکومتی اداروں پر گزشتہ ہفتے 2 بڑے سائبر اٹیک ہوئے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن حکام کا انکشاف قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بتایا تمام بڑے سائبر حملے ناکام بنا دیے حکومتی سطح پر سائبر سیکیورٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے 30 مقامات پر فری وائی فائی ہاٹ سپاٹس قائم کیے جا رہے ہیں دسمبر میں اسلام آباد میں فری وائی فائی کا آغاز کیا جائے گا بنو کے تھانہ باسیا خیل کی حدود میں دھماکہ ایک دہشت گرد ہلاک DIG کا کہنا ہے دہشت گرد دوا گاڑا پل پر IED نصب کر رہا تھا اس دوران دھماکہ ہو گیا 8 سے 10 کلو بارودی مواد پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے نصب کیا جا رہا تھا کراچی کے نیو MA جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ شو روم مالکان کا دعویٰ ہے نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی بھتے کی پرچی پر شو روم مالکان کا احتجاج دکانیں بند کر دی کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں خاتون کی پھندا لگی لاش ملنے کا مقدمہ درج مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق بیٹی داماد کے رشتہ داروں کے گھر عارضی مقیم تھی گزشتہ شام چھت پر گئی کافی دیر تک واپس نہیں آئی
بعد میں معلوم ہوا بیٹی کا کسی نے گلا گھوٹا ہے۔ بیٹی کو اسپتال لانے پر ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے مشکوک شخص کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ غزہ میں سردی میں بارش نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث شیلٹر اور بنیادی امدادی سامان غزہ پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے، خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں رہنے والے فلسطینی شدید موسم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ 15 لاکھ افراد شدید سرد موسم میں انتہائی خطرے سے دوچار ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے فیفا پاس کا اعلان۔ اوول آفس میں امریکی صدر کے ساتھ گفتگو میں فیفا کے صدر نے کہا ورلڈ کپ کھیلوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا میچ کا ٹکٹ رکھنے والوں کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا رہے ہیں جس کی بدولت ویزا اپوائنٹمنٹ جلد مل سکے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فیفا کا ٹکٹ ہونے کا مطلب ویزا ملنا نہیں ہے۔